السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب کے شعراء کے طبقات پر ویڈیوز بنائی گئی ہیں انٹرویو کی تیاری کے حوالے سے، تو اس پر کافی سارے میسج موصول ہوئے جن میں یہ کہا گیا ہے، یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ پاکستان کے شعراء پر بھی ایک ویڈیو بنائی جائے۔ تو آج میں نے سوچا پاکستان کے شعراء پر ویڈیو بنائی جائے، تو اس میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں عربی کے شاعر بہت کم ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کافی سارے شعراء ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان میں عربی میں شاعری کی ہے، جبکہ ان کی زبان جو تھی وہ مادری زبان بھی عربی نہیں تھی۔ تو ان میں جو معروف نام ہیں وہ میں نے جمع کیے ہیں، اور کچھ جو شعراء ہیں ان کی حیات زندگی بھی تھوڑا مختصر اس میں بتایا جائے گا۔ باقی ان میں تقریباً تمام ایسے نام ہیں جو معروف ہیں، ان کا نام آپ صرف گوگل پہ لکھیں گے تو ان کے حالات زندگی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو جو مختصر میں نے جمع کیے ہیں وہ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں اصغر علی روحی۔ یہ عربی اور فارسی کے بہت بڑے ادیب اور شاعر تھے۔ یہ 16 جنوری سن 1873 میں گجرات میں پیدا ہوئے۔ یہ قصبہ کھٹالہ میں پیدا ہوئے۔ قاضی شمس الدین بن میاں پیر یہ ان کے والد صاحب تھے۔ تو انہوں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اپنے علاقے میں حاصل کی، اور اس کے بعد انہوں نے لاہور سفر کیا، اور لاہور میں آ کر انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے عربی فاضل کی، اور اسی طرح پھر یہ مزید تعلیم حاصل کرتے رہے۔ پھر یہ لاہور کے کالج میں شعبہ عربی کے پروفیسر کے طور پر انہوں نے کافی عرصہ کام کیا۔ اصغر علی الروحی یہ ان کی تصانیف میں جو معروف تصانیف ہیں وہ العروض والقوافی، اسی طرح ترجمۃ نصیحت التلمیذ، یہ ان کے معروف کام ہیں، اور انہوں نے عربی میں قصائد بھی بہت سارے لکھے ہیں۔ ان کی وفات ہوئی ہے سن 1954 میں۔ یہ تھے اصغر علی الروحی۔ اسی طرح پاکستان کے شعراء میں دوسرے نمبر پر جو نام میرے پاس موجود ہے وہ ہیں الدکتور ضیاء الحق صوفی۔ ان کا نام ہے محمد ضیاء الحق بن مولوی اصغر علی روحی۔ یہ جو ابھی ہم نے پیچھے جن کے بارے میں پڑھا ہے یہ ان کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا اصغر علی اور ان کے بیٹے کا نام تھا ضیاء الحق صوفی۔ تو ان ضیاء الحق صوفی جو ہے ان کی ولادت ہوئی ہے 29 ذوالقعدہ ہجری 1329 میں، یعنی 1911 22 نومبر میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ لاہور کے رہنے والے تھے، آپ کا آبائی گاؤں گجرات تھا وہ کھٹالہ میں، پھر آپ کے والد صاحب لاہور چلے گئے تو آپ کی ولادت جو ہوئی وہ لاہور میں ہوئی، پھر اس طرح آپ بھی لاہور میں رہائش پذیر ہو گئے۔ آپ کا تعلق راجپوت قوم سے تھا، اور آپ نے اپنے والد اصغر علی روحی کے زیر سایہ پرورش پائی، اور آپ کے والد عربی کے حوالے سے اور ادب کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ معروف تھے اور اس کا شوق رکھتے تھے۔ تو اس طرح آپ کی پرورش بھی انہوں نے اسی طرز پر کی کہ آپ کو بھی اسی طرح عربی کے حوالے سے اور تعلیمی حوالے سے بہت زیادہ آپ بھی شوق رکھتے تھے۔ تو شروع میں آپ نے ایم اے اردو کیا، اور پھر ایم اے اسلامیات کیا، اور پھر اپنے والد کی طرح آپ نے بھی عربی فاضل کی، اور اسی طرح آپ کا تعلیمی سلسلہ جاری رہا۔ آپ نے سن 1951 میں پی ایچ ڈی کی، اور آپ کے معروف کاموں میں ایک کام یہ تھا کہ آپ نے المعارف لابن قتیبیہ، اس کتاب کو آپ نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا، اور ساتھ ہی آپ نے عربی غزلیں اور عربی قصائد کہے، اور اس پر آپ کا ایک مختصر سا دیوان موجود ہے جس میں آپ کی عربی غزلیں اور عربی قصائد موجود ہیں۔ تو آپ کی وفات ہوئی ہے 14 جون سن 1989۔ یہ تھے الدکتور ضیاء الحق صوفی۔
اسی طرح پاکستان میں عربی شعراء کے حوالے سے ایک مشہور معروف نام ہے خورشید رضوی۔ آپ اردو کے بھی بہت بڑے شاعر ہیں، آپ کی اردو میں بہت ساری غزلیں موجود ہیں۔ آپ کا نام محمد خورشید الحسن رضوی، تخلص بھی آپ کا خورشید تھا۔ آپ 1942 میں امروہہ میں پیدا ہوئے ہندوستان میں، پھر تقسیم ہند کے بعد آپ پاکستان آ گئے اور گورنمنٹ کالج سرگودھا شعبہ عربی کے کافی عرصہ آپ استاد رہے، اور آپ کی مشہور تصانیف جو ہیں ان میں سے سرابوں کے صدف، یہ آپ کی تصنیف ہے اردو میں۔ اسی طرح رائے گاں، شاخ تنہا، یہ آپ کی اردو کے قصائد کی تصنیفات ہیں۔ پھر ان میں سے کچھ کو آپ نے عربی میں ٹرانسلیٹ کیا اپنی غزلوں کو، اور عربی کی کچھ نظموں کو آپ نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا۔ تو یہ تھے محمد خورشید الحسن رضوی۔ اسی طرح پاکستان کے شعراء میں ایک نام موجود ہے میرے پاس، الاستاذ محمد حسین اقبال۔ آپ کا نام تھا محمد حسین بن چراغ دین بن غلام قادر۔ آپ پنجاب میں پیدا ہوئے پاکستان میں، اور آپ کی کنیت تھی ابو حماد۔ آوان قوم سے آپ تعلق رکھتے تھے۔ سن 1949 میں آپ نے لاہور سے ایم اے عربی کیا، اور اس میں آپ نے گولڈ میڈل لیا۔ آپ کے مشہور عربی قصائد میں الرحمۃ المحتاج للخلق، اسی طرح الفتوحات القادریہ، یہ آپ کے مشہور قصائد میں سے ہیں۔ یہ تھے الاستاذ محمد حسین اقبال۔ اب میرے پاس اور کچھ نام موجود ہیں، تو وہ نام جو ہیں یہ کافی مشہور نام ہے۔ ان کے حالات زندگی اگر ڈسکس کیے جائیں تو بہت طویل ہو جائیں گے، تو ان کو آپ گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں ان کا نام لکھ کر۔ تو وہ نام میں یہاں پہ مینشن کر دیتا ہوں، تو وہ بتا دیتا ہوں۔ تو یہ ان میں سے دو تین تو ہم نے پڑھ لی ہیں، باقی یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ الشیخ السید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ انہوں نے بھی عربی میں کافی زیادہ اشعار کہے ہیں۔ اسی طرح دیگر نام جو ہے وہ نام میں پڑھتا جاتا ہوں۔ الشیخ المفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح الشیخ ظفر احمد عثمانی، الشیخ نقیب احمد الدیروی، غلام محمد ادریس الکاندھلوی، الدکتور محمد خورشید حسن الرضوی، یہ ابھی ہم ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح الشیخ موسیٰ الروحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح شیخ العلامہ عبد العزیز میمن، الشیخ عبد السلام سلیم الہزاروی، الشیخ عبد المنان الدہلوی۔ تو یہ کچھ نام ہیں جو پاکستان میں عربی کے حوالے سے جنہوں نے کام کیا۔ عربی میں ان کی تصانیف ہیں اور ان کے قصائد ہیں اور ان کی غزلیں عربی میں ان کے اشعار ہیں۔ چیز ہے کہ ان میں سے کافی سارے اشعار جو ہیں ان شعراء کے وہ اسلامی اشعار ہیں عربی میں، دینی حوالے سے انہوں نے عربی کے اشعار کہے ہیں۔ جس طرح عرب کے جاہلی شعراء کی شاعری ہے، یعنی عشقیہ شاعری یا اس طرح کے اشعار جو ہیں جنگ و جدال والے، وہ اشعار نہیں ہیں ان کے۔ تو یہ تھے پاکستان کے کچھ شعراء جنہوں نے عربی میں شاعری کی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔